فیوچر میں کریں آپ کا سوال کیا ہے بھائی صاحب؟ سوال کریں. اچھا میرا سر سوال یہ تھا آپ کے سوالات سے کہ آپ جو فرما رہے تھے نا چیزیں یہ رضات کبیر کے حوالے سے نا، تو میں تو تھوڑا کامن سینس کے پوائنٹ آف ویو سے کروں گا کیونکہ ظاہر ہے میں تو غیر عالم ہوں نا. جی سر. اس میں سر ایک چیز یہ ہے کہ ایک جو میں نے فتویٰ وغیرہ بھی پڑھا ہے اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ جو سارا رضات کبیر کا مسئلہ ہے نا، اس کی تو بنیاد ہی یہ بیسیکلی اخلاق، شرم، حیا اور پردہ ہے. اس کی بنیاد ہی یہی ہے. یعنی یہ کسی نے کفار نے بھی شاید اعتراض کیا تھا جو آپ نے کیے ہیں، تو مسلمانوں نے ان کو یہ جواب دیا ہوا تھا کہ اس کی تو بنیاد کیا ہے، تم غور کیوں نہیں کرتے اس چیز پہ کہ یہ جو روایت میں بات کی گئی اس کی تو بنیاد ہی شرم، حیا اور پردہ ہے. تو کیا یہ بات تصور کی جا سکتی ہے کہ جو عورت کسی غیر مرد کو جو کہ اس کے گھر میں پلا ہوا بچہ ہو اس سے حیا کرے اور وہ نعوذ باللہ یہ کام کرے جو آپ فرما رہے ہیں، تو وہ کہتے ہیں جی کہ یہ کامن سینس بھی بتا رہی ہے کہ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ نعوذ باللہ استغفر اللہ کوئی جناب اپنے پستان سے کسی کو دودھ پلا دینا ہے، بلکہ کامن سینس بھی بتا رہی ہے کہ یہ دودھ پلانا کچھ اور طریقے سے ہے. یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ایک عورت جو ویسے نارمل حالات میں اس سے پردہ کر رہی ہے، اسے شرم کر کھا رہی ہے، تو وہ نعوذ باللہ اس کے سامنے اپنا جو ہے اس کو دودھ اس طریقے سے نعوذ باللہ پلا دے. یہ تو بالکل عقل کے خلاف ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ جو دودھ پلانا ہے وہ ویسے بھی ہر وقت ہر عورت نہیں کسی کو دودھ پلا سکتی، یہ تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے. یہ تو بنیادی میڈیکل کی ایسی بات ہے، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں. ایسا تو نہیں کہ ہر عورت جو ہے وہ راہ چلتی بھی کسی کو دودھ پلا سکتی ہے. اور پھر اگلی جو بات میں نے آپ سے کرنی ہے نا، جو الزامی جواب ہے، وہ mahajja.com ویب سائٹ ہے، تو اس کے اوپر مجھے کچھ اس سوال کے اوپر شیعہ ذات کو الزامی جوابات انہوں نے دیے ہوئے تھے، وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. آپ اوریجنل ویب سائٹس کھول کے نا، سوری اپنی وہ اوریجنل کتب کھول کے تو دیکھ لیجئے گا. سب سے پہلے تو سر انہوں نے دیا ہوا ہے بہار الانوار والیوم 43 پیج 78. اور یہ آپ کی جو اسلام کویسٹ ویب سائٹ ہے اس میں کیا اس لکھا پر ہے؟ بھی یہ روایت دی ہوئی ہے. انہوں نے روایت کو مطلب ہے ضعیف کہنے کی کوشش کی ہے. ٹھیک، مزید کچھ ہے یا ختم ہو گیا؟ ایک تو یہ روایت ہے، آپ باقی بھی نوٹ کر لینا پھر میں. ہاں آپ بولتے جائیں. اچھا پہلی روایت میں نے گزارش کی تھی نا سر، بہار الانوار والیوم 43 پیج 78. اور یہ اسلام کویسٹ ویب سائٹ پہ بھی آپ کی جو ہے نا وہاں پہ بھی یہ بندے نے سوال پوچھا ہے، تو انہوں نے کھل کے انکار نہیں کیا، پر انہوں نے کہا جی روایت اس طرح کو معتبر نہیں ہے یہ. اچھا اگلی جو روایات انہوں نے دی ہیں، انہوں نے کہا جی شیعہ مسلک کے اندر تقریباً اجماع شیعہ مجتہدین کا اس چیز پہ حدیث کے مطابق، کوئی اپنے پاس سے نہیں مجتہدین نے گڑا بلکہ شیعہ مسلک میں حدیث ہیں کہ رضات کبیر سے رضات ثابت ہو جاتی ہے. انہوں نے کہا شیعہ کا اجماع ہے اس کے اوپر. اور حوالے انہوں نے دیے ہیں حر العملی کی وسائل الشیعہ، حر العملی کی وسائل الشیعہ والیوم 20 پیج 403. حر العملی کی وسائل الشیعہ والیوم 20 پیج 403. دوسرا حوالہ دیا ہے کافی کتاب الحجہ والیوم 1 پیج 386. پھر پیج 373. پھر پیج 387. اور رائے دی ہوئی روایتیں. اچھا حر عاملی انہوں نے کی کہا ہے جی جلد شیعہ نمبر میں نہ 20، صرف یہ کہ جلد نمبر جی سر 20 جلد نمبر 20 اوکے، اور صفحہ نمبر 403، حور العملی کی وسائل اور الشیعہ کافی کی جلد نمبر والیوم 1 نمبر صفحہ 20 نمبر صفحہ 403. 386. اوکے کافی ہے بھائی، اور کافی یہ اتنا ہی پیدائش امام حسین علیہ السلام والا چیپٹر ہے. اوکے کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں. اچھا اس میں ایک اور بات بتا دوں، انہوں نے ایک عجیب بات بتائی. انہوں نے کہا شیعہ میں، کس نے انہوں نے کہا جی جو بات بتائی؟ عجیب بات انہوں نے مجہ ویب سائٹ والے نے بتائی کہ اہل سنت میں تو یہ ہے نا کہ عورت کی رضات کا مسئلہ ہے، شیعوں میں مرد سے بھی ثابت ہوتی ہے، رضات کبیر مرد سے بھی ثابت ہوتی ہے. بکواس کر رہا ہے. انہوں نے کہا یہ تو اتنا بڑا ظلم ہے کہ اہل سنت پہ بہتان لگا رہے ہیں. کس نے کہا کہ مرد سے اہل ہوتی سنت میں تو مسئلہ پھر بھی تو انہوں نے کہا ان کی روایات سے ثابت ہے. اور انہوں نے پھر حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی روایت پیش کی ہے. شاید انہوں نے کہا اسی سے شیعوں نے حجت پکڑی ہے. اس سے کس نے کہا کہ اس سے کوئی محرم بنتا ہے؟ کیا بات کر رہے ہو تم؟ mahajja.com ویب سائٹ ہے، اس پہ اچھی بات ہے، کافی ہے کافی ہے کافی ہے. سن لیا بھائی، اچھی بات ہے. میں آپ اس کا جواب دے دوں گا، ٹھیک ہے. ایک منٹ ابھی جو ہے میں کہہ دوں آپ کیا، ایک منٹ کہ کتاب لے کے آ جائیں بہار الانوار اور
بہار الانوار میں کہہ دوں کہ لے کر اوکے. اب انہوں نے کہا کہ اس میں عفت کا مسئلہ ہے, اس کا اصل اساس عفت ہے, پردے کا مسئلہ ہے. تو میرے محترم ناظرین, آپ سب کو پتہ ہے کہ اسلام نے عفت کے لیے, پردے کے لیے بہت زور دیا, پاک دامنی کے لیے بہت زور دیا. اور پاک دامنی کا طریقہ کار یہ نہیں ہوتی کہ آپ نے اگر کسی نامحرم مرد سے آپ نے خلوت میں ملنا ہی نہیں ہے. عفت کا تقاضا تو یہی ہے کہ اگر دو مرد اور عورت آپس میں نامحرم ہیں, ایک جگہ اکیلے ہوں, تو وہاں پہ شیطان اجازت دے تو میں ڈسکنیکٹ کر سکتا ہوں ابھی. اوکے ڈسکنیکٹ ہو کے چلے جائیں, کوئی بات نہیں. موبائل بیٹری تو وہاں پہ شیطان بہت کافی طاقتور ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو وہاں پر یہاں اس کی ضرورت ہی نہیں ہوتی کہ آپ کسی نامحرم کے ساتھ اکیلے بیٹھے. اگر آپ نے پبلک میں کسی نامحرم, پبلک سے مراد یہ ہے کہ وہاں پہ دو اور بھی لوگ موجود ہیں نا. مثلا آپ کی بہن جو ہے مثلا اپنے ٹیچر سے اگر ملتی ہے, اپنے پروفیسر سے ملتی ہے, تو وہاں پہ اور بھی اسٹوڈنٹس ہیں, تو اس میں تو کسی قسم کی حرمت نہیں ہے. یا اگر گھر میں مہمان آ جاتا ہے, آپ کی ادھر ماں بیٹی, آپ کی بہن بیٹی ہے, آپ کے دوست بھی آیا ہے, ٹھیک ہے نا, اس میں تو اگر وہ پردہ کر رہی ہیں تو اس میں حرمت نہیں ہے. تو عائشہ تو یہ کر سکتی تھی نا, اب پہلی بات ہے کسی سے نہ ملو, ملنے کی کیا ضرورت ہے. اگر ملنا ہی ہے تو پبلک میں ملا کرو, خلوت میں کیوں ملنے کی ضرورت ہے, تاکہ تمہیں پردہ نہ کرنا پڑے, ٹھیک ہے نا. پھر یہ کہ آپ دوسروں کو بیچتے ہیں کہ آپ کی بہن سے, آپ کی بھتیجی سے, آپ کی بھانجی سے وہ چھاتی سے دودھ پی لے, اس میں کون سی عفت ہے؟ یہ کس غیرت میں. تو اتنے دوسرے جو مسلمان صحابیات تھیں اور دوسرے ازواج رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھی, جو اس مسئلے میں عائشہ کی بات کسی نے نہیں مانی ہے, ٹھیک ہے نا. کسی نے بھی عائشہ کی بات, وہ سب بے عفت تھیں, وہ سب بے عفت تھیں, اور بھائی وہ سب بے عفت تھیں کہ عائشہ کی بات کسی نے نہیں مانا. جماعت عمریہ کے علماء, مجتہدین, محدثین, صحابہ کرام, صحابیات, اور اس کے بعد اللہ آپ کا بھلا کرے تابعین, کسی نے اس کے فتوے پہ عمل نہیں کیا, کسی نے اس کے فتوے پہ عمل نہیں کیا. یہ سب بے عفت ہے, صرف عائشہ با عفت ہے. پھر اس کے بعد جب آپ کہہ رہے ہیں نا کہ دودھ پلانے کا اور طریقہ کار ہوگا, رضاع کا اور طریقہ کار ہے ہی نہیں میرے بھائی. جیسے کہ میں نے آپ کو کتب سے دکھا دیا کہ عائشہ کا فتویٰ یہ تھا کہ چوسنا شرط ہے, چوس کے 10 دفعہ چوسنا, اور رضاع کا مطلب ہی چوسنا ہے. رضاع بولتے ہی اسی کو, التقام الثدی کو بولتے ہیں, کہ منہ میں عورت کی پستان, عورت کی نپل منہ میں آ جائے. رضاع اسی جملے کا مفہوم ہے. اگر آپ کہتے ہیں کہ اس کا کوئی اور طریقہ کار تھا, تو کیوں تاریخ میں نہیں ہے, آپ کے پاس کیوں احادیث نہیں ہے کہ عائشہ کی بہن کپ میں ڈال کر یا کاسے میں ڈال کر یا مٹکے میں ڈال کر کسی کو دودھ پلاتی تھی؟ یہ کیوں نہیں ہے؟ جہاں تک آپ کا یہ کہنا, تو پہلی بات یہ ہے کہ آپ کی پہلی بات کی دودھ پلانے کا اور طریقہ کار ہوگا, یہ بالکل غلط ہے. یہ عائشہ کے اپنے فتوے کے خلاف ہے, لغت کے خلاف ہے, زبان کے خلاف. زبان میں رضاع بولتے ہیں اسی کو کہ منہ میں پستان لیا جائے. اس کے بعد اللہ آپ کا بھلا کرے, تیسرا شرط کیا ہے کہ عائشہ کے الفاظ ہے کہ مس کرنا جو ہے, چوسنا, وہ اس میں شرط. اور پھر آپ کے پاس کوئی حدیث بھی نہیں ہے, کوئی روایت بھی نہیں ہے, کوئی اور طریقہ کار تھا نا, تو یہ تو بالکل غلط ہے. اور اس میں سہلہ بنت سہیل کی بھی جو روایت ہے کہ عائشہ نے روایت کی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کہا کہ تم اپنے سالم کو دودھ دے دو, تو وہ شرما گئی. تو اگر وہ اور طریقہ کار ہوتا, مثلا دودھ پلانا کپ کے ذریعے ہوتا, تو اس میں شرمانے کی کیا بات ہے, ٹھیک ہے نا. شرمایا ایسی جاتا ہے کہ کیونکہ عورت کی شرمگاہ جو اس کی پستان ہے ظاہر ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا. یہ پہلی بات. دوسری بات آپ نے کہا کہ فزیالوجی کے روح سے, میڈیکل کی روح سے ہر عورت ہر وقت کسی کو دودھ نہیں دے سکتی. بات آپ کی صحیح ہے. تو عائشہ کی بہنیں تھیں, عائشہ کی بھانجیاں تھیں, عائشہ کی بھتیجیاں تھیں, وہ پستان دیتی تھیں. اب وہ ان میں سے کوئی کسی کے پاس دودھ ہوا ہوگا تبھی وہ عائشہ بیچتی ہوگی. اگر کسی کے پاس دودھ نہیں ہے پھر بھی عائشہ بیچتی تھی, تو لازمی بات ہے عائشہ کا جو فتویٰ ہے تو وہ تو قرآن کے خلاف ہے نا, رضاع کبیر, اور وہ سنت کے خلاف ہے, قرآن کے خلاف ہے, سنت کے خلاف ہے, عفت کے خلاف ہے. اس کو کیا پرواہ کہ اس کے پاس دودھ ہے یا نہیں. آپ کہتے ہیں کہ نہیں اس کو پرواہ تھا, تو آپ کہاں سے ثابت کریں گے کہ ہمیں مثلا اس کی اتنی بھتیجیاں, اتنی بانجیاں, بھائی وہ اس کے بھائی کے اولاد ہیں, وہ ہر ایک نے شادی کیا کہ یہ, تو اس کے اولادیں تو بہت ہوں گے نا, تو وہاں پہ کوئی ہوگا ہمیشہ دودھ دینے کے لیے.
اور اگر ہمیشہ اور شاید اگر مثلا اس طرح ہو کہ اگر کبھی ایک ہفتے 2 ہفتے میں کسی کے پاس دودھ نہیں ہوتا تھا تو وہ نہیں بیچتے تھے ان کو. اوکے. اب آپ نے کہا کہ بہار اور شیخ حر اور کتاب کافی جلد نمبر 1 وغیرہ میں وہ کتابیں لے کے آؤں. ملاحظہ کریں انہوں نے کہا کہ بہار الانوار جلد نمبر 43 صفحہ نمبر 78 صفحہ نمبر 78. یہ بہار الانوار ہے میرے محترم ناظرین. ملاحظہ فرمائیے بہار الانوار جلد نمبر 78 ہے، جلد نمبر 43 ہے. 43 آپ کو نظر آ رہا ہے نا. مجلد 43 صفحہ نمبر 78. اور اس کے دوسرے چاپ بھی نہیں ہے نا کہ آپ کہہ دیں کہ میں نے غلط پرنٹ اٹھا لیا. اس کے ایک ہی چاپ ہے. یہ صفحہ نمبر 78 صفحہ نمبر 73. یہی صفحہ کہا تھا نا آپ نے؟ نہیں 78 کہا تھا آپ نے. کیا صفحہ کہا تھا؟ میں نوٹ دیکھ لوں. ہاں صفحہ نمبر آپ نے کہا تھا 78. اچھا 78 دیکھ بولتے ہیں. صفحہ نمبر 78 یہ 78 ہے بھائی. صفحہ نمبر 78. یہ جنت سے اہل بیت علیہ السلام کے لیے کھانا آیا. اس میں رضا کی بات نہیں. پہلے جو اوپر والے ہیں اس کے نیچے والی جو ہے سمعت ہوا. اب زید بن علی سے روایت ہے کہ زید کا عیسیٰ بن اسحاق ابن جعفر ابن محمد ابن عیسیٰ ابن زید ابن علی روایت کرتے ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہ فاطمہ سلام اللہ علیہ اس لیے محدثہ ہیں کہ ملائکہ ان کے پاس آتے تھے. جس طرح مریم ابن عمران کو ملائکہ نے پکارا، اسی طرح فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کو ملائکہ نے پکارا ہے. ان اللہ اصطفاکی و طہرکی و اصطفاکی علی نساء العالمین یا فاطمہ اقنتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین فحدثتهم یحدثونها لهم ذات لیلہ. تو ایک رات کو ملائکہ نے حضرت زہرا سلام اللہ علیہ سے بات کی ہے اور انہوں نے ان سے بات کی. الیست المفضلہ علی نساء العالمین مریم بنت عمران فقالوا ان مریم كانت سیدۃ نساء عالمها وان اللہ عز وجل جعلك سیدۃ نساء العالمین وعالمها وسیدۃ نساء الاولین والآخرین. حضرت زہرا سلام اللہ علیہ نے ملائکہ سے پوچھا کیا مریم سیدہ نساء عالمین ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں، وہ سیدہ نساء عالمہا اپنے زمانے کا سیدہ نساء تھا. آپ پورے عالمین اولین و آخرین کے سیدہ آپ ہیں. ملائکہ نے کہا اس میں رضا کی بات ہی نہیں ہے. یہی صفحہ جو میں نے پڑھا نا 78 جلد نمبر 43. اور اس کے بعد آپ نے کہا کہ وسائل الشیعہ میں کون سی ہے؟ وسائل کہاں گیا پرچہ کہاں گیا؟ وسائل الشیعہ میں جلد نمبر 20 صفحہ نمبر 403. عائشہ کے دفاع میں دیکھو کیسے. میں صفحہ نمبر 403 کھول دوں بھائی. یہ کتاب ہے وسائل الشیعہ جلد نمبر 20. وسائل الشیعہ جلد نمبر کون سا؟ 20 ہے بھائی. ٹھیک ہے نا. الجزء العشرون جلد نمبر 20 جزء العشرون. یہ صفحہ نمبر 403 ہے. صفحہ نمبر 403. بھلے اس میں جو حدیث ہے وہ یہی ہے. محمد کلینی سے روایت کرتے ہیں سألت عن امرأة رجل أرضعت جارية أتصلح لولده من غيرها قال لا قلت فنزلت منزلة الأخت من الرضاعة قال نعم من قبل الأب. میں نے پوچھا کہ ایک شخص کی وائف نے کسی بچی کو اس نے دودھ پلایا. کسی عورت جو کسی کے زوجہ ہے، کسی کی وائف ہے، اس نے ایک بچی کو دودھ پلایا. اب جس نے دودھ پلائی ہے نا وہ عورت، اس کی اولاد ہے دوسرے شوہر سے. اس کی اولاد دوسرے شوہر ہے. کیا وہ بچی اس سے شادی کر سکتی ہے؟ ٹھیک ہے نا. ایک عورت ہے، اس کی طلاق ہوئی ہے، اس کا پہلے سے بھی بیٹے ہیں. ٹھیک ہے نا. اب اس مرد سے شادی ہوئی ہے، اس مرد کے لیے اس کے دنیا میں بچے آئے ہیں. کسی لڑکی کو وہ دودھ دے دیتی ہے. اب جو دوسرے اور پرانے خاوند سے اس کے بیٹے ہیں، یہ اس کی جو رضائی والی بیٹی ہے اس کو شادی کر سکتی ہے؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا نہیں. فنزلت منزلة الأخت من الرضاعة قال نعم من قبل الأب. تم پوچھا کہ تو کہا کہ وہ اس کی بہن بن جاتی ہے، رضاع کی بہن بن جاتی ہیں. جی فرمایا کہ جی ہاں اس کی رضاع کی بہن بن جاتی ہے. تو اس میں کون سی بات ہے؟ کبیر رضاع کبیر کہاں؟
إذا رضع الغلام من نساء شتى فكان ذلك عدة أو نبأت لحمه ودمه عليه حرم عليه بناتهن كلهن. دوسری اس میں اس صفحے میں جو حدیث ہے وہ یہ ہے کہ اگر ایک لڑکا، ایک بچہ ہے، لڑکا ہے، وہ کئی عورتوں سے دودھ پیتا ہے، اس سے بھی پیتا ہے، اس سے بھی پیتا ہے، اس سے بھی پیتا ہے نا، اب اتنا پیتا ہے کہ مختلف عورتوں کی دودھ کی وجہ سے وہ اس کی جسم میں گوشت پیدا ہوتا ہے، اس کا نشو نما ہوتا ہے. 6 مہینے کا بچہ ہے، اب 10 مہینے کا ہو گیا، 3-4 مہینے ان عورتوں سے اس نے دودھ پیا ہے، تو ان سب کی اولاد جو ہیں اس کے لیے رضاع کی بہنیں بن جاتی ہیں، اس سے کسی سے شادی نہیں کر سکتا. یہ ہے اس میں. اس سے پہلے والی جو ہے نا، اس سے پہلے والے صفحے پر ہے جو 402 ہے، وہ ہے ان رجلا تزوج بجارية صغيرة فأرضعتها امرأته ثم أرضعتها امرأة له أخرى فقال ابن شبرمة حرمت عليه الجارية وامرأته. اچھا، ایک شخص دیکھیں، نکاح تو آپ اگر والدین اجازت دے دیں، اور یہ 2 شرط ہیں بھائی، ایک والدین نکاح اجازت دے دیں اور ایک بچی کی مصلحت میں ہو. آپ 6 مہینے کی بچی سے بھی جو ہے نا وہ نکاح ہو سکتا ہے، نکاح تو ہو سکتا ہے. نکاح کا حد اقل مدت تو ہے نہیں، مثلا ایک بچی 6 مہینے کا، آپ محرمیت کے لیے یا اس کے والد کی وصیت ہے یا والد نے وہ چاہتا ہے والد کے، مثلا پرانے زمانے میں اس طرح بہت ہوتا تھا، ایک بچہ مثلا 2 سال کا، بچی بھی 1 سال کا ہے نا، ان کا آپس میں بچپن سے نکاح کر دیتے تھے. تو اگر ایک آدمی مثلا اس کی 2 بیویاں ہیں، وہ ایک چھوٹی بچی سے وہ نکاح کر لیتا ہے، 6 مہینے کا ہے، 1 سال کا ہے، وہ بچی اب وہ ننھی سے بچی ہے، تو اس مرد کے 2 عورتیں ہیں، وہ ان دونوں کو وہ جو ہے اس عورت کو، اس بچی کو دودھ پلاتی ہیں. تو ابن شبرمہ اس زمانے میں جماعت مخالفین کا مجتہد تھا، فقیہ تھا، محدث تھا، وہ کہتا تھا کہ یہ تینوں اس پہ حرام ہو جاتے ہیں، تینوں، اس کے 2 جو اپنے عورتیں ہیں پرانے، اور وہ جو بچی چھوٹی ہے ننھی ہے، وہ تینوں، کیونکہ یہ آپس میں کیا ہے، آپس میں ماں بہن بن جاتی ہیں. تو آپ اپنی ماں، اپنی وائف کی ماں سے شادی نہیں کر سکتے، اور اپنی وائف کے بیٹی سے شادی نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے نا. تو یہ سب حرام ہو گئے اس کے لیے، تینوں کے 3. تو اچھا، تو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خطأ ابن شبرمہ تحرم علیہ الجاریہ وامرأته التي ارضعتها اولا فاما الاخیرہ فلم تحرم علیہ كأنها ارضعت ابنته. امام علیہ السلام نے فرمایا ابن شبرمہ غلط کر رہا ہے، وہ پہلی عورت، اس کے دو بیویاں تھیں نا، پہلی عورت جس نے دودھ پلایا اور وہ بچی، یہ دونوں اس پہ حرام ہو جاتے ہیں، لیکن دوسری عورت اس پہ حرام نہیں ہوتی. یہ چھوٹی بچی کی بات ہو رہی ہے، اس میں بڑے کی بات نہیں ہے، بڑے کی بات نہیں. آپ نے کہا رضاء کبیر، اس میں رضاء کبیر ہے نہیں. اچھا، پھر آپ نے کہا کہ کافی کے جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 386، 373 اور 387 386. اب اس طرح کے ہم کامنٹس نہیں لیں گے بھائی کہ کوئی اس طرح ایڈریس دے دے فلان کتاب میں یہ صفحہ نکالو، ٹھیک ہے نا، تم حدیث پڑھو تاکہ ہم جواب دے دیں. اس طرح بہت ٹائم لگتا ہے، اور بہت سارے لوگ منتظر ہوتے ہیں. آپ ایسے صفحے غلط، انٹرنیٹ پہ تو لوگ سب کچھ لکھتے ہیں نا، انٹرنیٹ پہ تو غلط باتیں لکھتے ہیں، انٹرنیٹ پہ کوئی کیا چیز صحیح ہوتی ہے. اب میں پورا یہ صفحہ پڑھوں، یہ اتنا لمبا حدیث ہے، تمہیں چاہیے کہ تم استدلال کرتے ہو، تمہیں چاہیے کہ تم جا کے وہ عبارت پڑھو، استدلال کرو کہ اس میں رضاء کبیر تمہارے کتب میں ہے. یہ میرا کام نہیں ہے. الاصول من الکافی، چاپ دار الکتب الاسلامیہ، جلد نمبر 1، یہ صفحہ نمبر 386 ہے بھائی. کتاب الحجہ صفحہ نمبر 386. یہ پورا، اب میں اس میں کہاں پڑھوں؟ تمہیں چاہیے کہ تم پڑھو نا. باب موالید الائمہ علیہم السلام، حدیث یہاں سے شروع ہوتی ہے، پورا صفحہ ہے. تو اس میں کہاں موجود ہے کہ رضاء کبیر شیعوں میں ہے؟ وہ تو آپ کو چاہیے. آپ، ہمارے کتب میں کوئی رضاء کبیر نہیں ہے. آپ لوگ جو ہے نا اس کو بنا لیتے ہو جھوٹ. اب صفحہ نمبر 373 میں دیکھتے ہیں. میں ابھی وقت نہیں ہے میں سب کو لوگوں کے سامنے پڑھوں. ابھی میں نے ثابت کیا بحار الانوار میں جو آپ نے جو ریفرنس دیا وہ بھی غلط تھا، اس میں کوئی رضاء کبیر کی حدیث تھی نہیں. اب صفحہ نمبر 373 کا آپ نے بولا کافی میں، یہ صفحہ نمبر 373 ہے. باب کون سا ہے؟ من ادعى الامام ولیس لها باہل، صفحہ نمبر 373. جو شخص امامت کا ادعا کرتا ہے یا امام کا انکار کرتا ہے وہ مسلمان نہیں ہے. یہ سب اسی پر رضاء کی بات ہی نہیں ہے. یہ کون سا ہے؟ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 373 ہے بھائی، ملاحظہ فرمائیے. من انکر واحد من الاحیاء فقد انکر الاموات، جس نے ایک امام کا انکار کیا سب ائمہ کا انکار کیا. بھلے
یہ بھی حدیث جو ہے نا، یہ بھی اس میں جو آخری حدیث اس کا بھی تعلق کسی صورت میں بھی رضاعت سے نہیں ہے. بہرحال آپ نے جو ریفرنسز دیے غلط دیے ہیں بھائی صاحب.